میں کہتی ہوں کیا کہنے اس حسین بادشاہ کے جس نے انسانیت کو اس انداز میں دینا سکھایا کہ اس دروازے پر اگر بے زر آئے تو ابو زر کر دیتے ہیں، گنہگار آئے تو اسے حر کر دیتے ہیں۔ بی بی فضہ حبش کی شاہی ٹھکرا کے آئی، انہیں حسنین کی اماں بنا دیا۔ کل ہر چوک، ہر روڈ، ہر گلی کوچے میں صرف ایک ہی حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ صرف حسین حسین کیوں کرتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ ہم تمہیں بتائیں کہ اس صرف حسین میں کیا رکھا ہے، اور ہم مجلس حسین میں بتائیں کہ اس صرف حسین میں کیا رکھا ہے۔ جناب حر کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھے۔ جناب حر کے پاس روزہ تھا، حسین نہیں تھے۔ جناب حر کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھے۔ جناب حر کے پاس پورا اسلام تھا، صرف ایک حسین نہیں تھے۔ جناب حر کے پاس پورا اسلام تھا، اس لیے جناب حر نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے لہو کے ساتھ لکھ دیا، جسے قیامت تک کوئی یزید زیادہ مٹا نہیں سکتا۔ جناب حر نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر یہ خط کھینچ دیا تھا کہ اگر اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے حسین چلے جائے تو سوائے یزیدیت کے بچتا ہی کچھ نہیں۔ حسین وہ کریم ہے کہ اس دروازے پر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور مجلس حسین میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ حسین 3 شبان کو، حسین 3 شبان کو بطول کی آغوش میں قرآن بن کر نازل ہوا۔ یزید حاکم شام کے گھر اذان بن کر نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گٹھی شراب کی دی گئی، میرے حسین میں نازل ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا فاسق تھا، میرے حسین کا نانا سید المرسلین رحمت اللہ
کہ جب ولید نے کہا نا کہ مولا یزید کا خط آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ حسین، میں حسین سے بیعت چاہتا ہوں، تو مولا نے پتہ کیا کہا تھا؟ مولا نے مسکرا کے کہا تھا تو اس سے جواب میں صرف اتنا لکھ دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی۔ کہنے لگا، میں مولا سے کہنے لگا مولا ویسے تو پورا عرب جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں، فرمایا تو اسے اتنا لکھ دے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ وہ اگلی بات خود سمجھ جائے گا، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا تو میں اس جیسی کی بات کیسے کروں؟ درود پڑھے پھر کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ نے حسین کے گھر کو دنیا میں جنت بنا دیا۔ اللہ نے حسین کے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں نے دیکھا ہے لوگ تڑپتے ہیں کربلا جانے کے لیے، لیکن جب کربلا سے ایک مرتبہ واپس ہو کر آ جاتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے بادشاہ حسین کا۔ اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو وہ کربلا چلا جائے۔ کیوں؟ کربلا میں صرف حسین نہیں رہتے، حسین نہیں رہتے کربلا میں، اللہ کی توحید بھی کربلا میں رہتی ہے۔ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، توحید کربلا میں۔ اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا کی سواری 70 حج سے افضل نہ ہوتی۔ جسے اس دلیل پر شک ہو اور اس کے چہرے پہ اداسی آ گئی ہو تو میں اگلی دلیل اتنی وزنی دینے لگی ہوں، پھر وہ دلیل جانے، کربلا کا کریم جانے۔ آج بھی مولا حسین کے روزے پہ جاؤ نا تو سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی زیارت کی۔ اللہ نے اپنے گھر میں صرف امیر بلائے۔ اب میں مکہ میں اور کربلا میں فرق بتانے لگی ہوں۔ اللہ نے کہا صاحب استطاعت ہو تو میرے گھر میں آنا۔ خدا نے کہا مقروض ہے پھر نہ آنا، بیٹیاں بھی آنے والی ہے پھر نہ آنا۔ خدا نے کہا اگر تو سارے واجبات ادا کرنے کے بعد تو اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ تو میرے گھر کی زیارت کرے تو آ جانا۔ اللہ نے صرف امیر بلائے، کربلا میں مولا حسین کے کرم میں گڑائی دی۔ اللہ نے صرف حسین امیر بلائے، حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کر آ، واپس حسین کرے گا۔ حسین فرما رہے ہیں قرضہ لے کر آ، واپس حسین کرے گا۔ پھر وہ قرضہ جانے یا حسین۔ اللہ کے مکے سے آواز آئی، شہید کربلا، نواب کربلا کی عظمت پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مکے سے آواز گونجی مکے میں آؤ، پچھلے گناہ معاف۔ کربل کے جنگل سے آواز آئی کربلا آؤ، اگلے بھی معاف۔ اب جس نے یوں سر ہلایا ہے اس نے میرے دل پر تکلیف کی ہے، اس کے لیے مولا کا ایک قول پڑھتی ہوں۔ امام باقر سے کسی نے پوچھا تھا مولا صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا سے پوچھا تھا مولا میں نے سنا ہے آپ کے جب حسین کی زیارت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ مولا مسکرا کر کہا تھا نہیں تو نے غلط سنا ہے۔ بندہ کہنے لگا ہاں مولا میں بھی سوچ رہا تھا ایک سفر ہے، ایک سفر سے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا امام جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے کہا رہے جاہل کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا کا ارادہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے
शर्तें हैं। मक्का जाओ, अल्लाह ने कहा आ मेरे घर, लेकिन कुछ शर्तें हैं। तुझे एक लिबास पहनना पड़ेगा। खुदा कह रहा है मेरी शर्तें हैं, तुझे एक लिबास पहनना पड़ेगा, सर मुंडवाना पड़ेगा। खुदा कह रहा है 2 पहाड़ियों के दरमियान पैदल भी चलना पड़ेगा। खुदा कह रहा है जब तूने बदन पर एहराम पहन लिया तो फिर तूने आईना नहीं देखना, तूने सुरमा नहीं पहनना, तूने खुशबू नहीं लगानी। खुदा कह रहा है मेरे घर आने की कुछ शर्तें हैं, तुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा। खुदा कह रहा तुझे रश में भागना भी पड़ेगा, तू मर भी सकता है, गिर भी सकता है, कुचला भी जा सकता है। अल्लाह कह रहा है ये सारी शर्तें तूने पूरी करनी है, फिर मैं अल्लाह फैसला करूंगा तेरा हज कबूल करना है कि नहीं करना। अब जुमले जहाँ जो समझ गए सलाम है। खुदा कह रहा है फिर इतनी शर्तें तूने पूरी करनी है, फिर मैं फैसला करूंगा कि हज कबूल करना है कि नहीं करना। अल्लाह ने शर्तें बताई, हुसैन ने करम और सस्ता कर दिया। हुसैन ने कहा तू 6 करोड़ में भी आया, पानी हुसैन देगा, खाना हुसैन देगा। सलाम। करबला करबला है हमारी दस्तगाह, करबला करबला है हमारी दस्तगाह, करबला करबला है हमारी दस्तगाह। करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हक का सीधा रास्ता। करबला करबला या अली, या अली। इसी साल 40 करबला, ईरान, इराक, शाम, नजफ, सामरा तक जिस तरह दिल पे बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। करबला जमीन का तोलड़ अर्ज देखो और फिर हर साल मौला हुसैन का बुलावा देखो। कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 5 करोड़। ये मौजज़ा है मेरे मौला हुसैन। इलाही है। अल्लाह कह रहा है मेरे घर का कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह कह रहा है हो सके अल्लाह कह सकता था कि अगर तू मेरे घर की ज़ियारत की इस्तिताअत नहीं रखता तो मस्जिद में आ जा, कह सकता था अल्लाह। लेकिन खुदा ने कहा मेरे घर का कोई नेमुल बदल नहीं। लेकिन इधर हुसैन ने करम और सस्ता कर दिया। हुसैन ने कहा तू फिर भी करबला नहीं आ सका तो मैंने तेरे शहरों में अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए